بابا فرید کے آستانے پر لکھا ہوا ہے کعبۃ العشاق باشد ای مقام. حضور کا مقام یہ ہے کعبۃ العشاق باشد ای مقام. ہر جگہ کے ناقص عام ایجا شد تمام. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو اس جگہ ناقص آتا ہے وہ کامل بن گیا. بارگاہ شاہب الخیرات ہے، بار کمالات مجددیت کا مظہر ہے. یہاں جو جس ظرف کے ساتھ آتا ہے اسی ظرف سے نوازا جاتا ہے. یہ حضور کی عطا ہے کہ 2011 میں ہم حضور کی ذات سے منسلک ہوئے اور آپ نے توجہ ڈالی. اس کا فیضان آج میں اپنے اندر دیکھ رہا ہوں. یہ میرے اندر کچھ نہیں، یہ سب فیضان ہے حضور کا، حضور شیخ المشائخ کا، کہ آپ نے اتنا توجہ سے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ آپ کے سامنے ہم کھڑے ہیں. اور آج مبارک پور کی سرزمین پر تصوف و روحانیت کا اتنے بڑے وسیع پیمانے پر جو کام ہو رہا ہے، جگہ جگہ حلقات ذکر و فکر قائم ہو چکے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ راہ سلوک سے وابستہ ہو چکے ہیں. یہ حضور شیخ المشائخ کا فیضان ہے. میری کچھ بساط نہیں، حضور نے یاد فرمایا ہم حاضر ہو گئے. آج علماء کو سخت ضرورت ہے شیخ کامل کی، کیونکہ عالموں پر شیطان کا حملہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. ان کا نفس اکڑ چکا ہوتا ہے کہ ہم عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، اور تکبر انتہا کو پہنچ جاتا ہے. ایسوں کو سخت ضرورت ہے کہ انہیں مجاہدے کی بھٹی میں ڈالا جائے. 10 سال تک وہ مدرسوں میں اپنے دماغ کو سیکل کرتے ہیں، اپنی عقل کو سیکل کرتے ہیں، لیکن 1 سال بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ شیخ کامل کی بارگاہ میں آ کے اپنے دل کو سیکل کریں، اپنے دل کو آرستہ کریں. کاش وہ لوگ 1 سال صرف شیخ کامل کی بارگاہ میں وقت دے دیں تو ان کے دلوں کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے. ایک عالم اگر عارف بھی ہو جائے تو اس عالم سے جو صرف ظاہری عالم ہے 50 گنا زیادہ کام کر سکتا ہے. اور یہ روحانیت کا دور ہے، تصوف کا دور ہے. پوری دنیا میں تصوف غالب ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لادینیت کا، وہابیت کا اور دیگر فرق باطلہ کا اگر کوئی طاقت رد کر سکتی ہے، اگر کوئی کسی کے پاس کچھ اس کا جواب ہے تو یہ صرف تصوف ہے. تصوف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اور دنیا میں جب بھی انقلابات رونما ہوئے، ہاں وہ عراق کی سرزمین پر ہو یا ایران کی سرزمین پر ہو یا کسی بھی خطے میں ہو، وہ تصوف کے ذریعے سے وہ انقلابات آئے. سلطنت عثمانیہ کے قیام میں شیخ محی الدین ابن عربی کے کردار کو بھلایا جا نہیں سکتا. اگر ان مجاہدین کی تربیت میں شیخ ابن محی الدین ابن عربی کا کردار نظر انداز کر دیا جائے تو سلطنت عثمانیہ کا قیام ممکن نہیں تھا. یہ شیخ محی الدین ابن عربی کی توجہات تھی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ صوفیاء موجود تھے، جن کی توجہات سے بڑے بڑے معرکے سر کیے گئے، علاقے فتح ہو گئے. ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا قیام ناممکن ہو چکا تھا. شہاب الدین محمد غوری کتنے حملے کر کے ناکام ہو چکا تھا. ترائن کی میدان میں 492 عیسوی میں جو جنگ ہوئی وہ حضور خواجہ ہند الولی کی روحانی توجہات سے فتح ہوئی. پتھورارا زندہ گرفتین ودادیں بلشکر اسلام. میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا. ہندوستان کے فاتح شہاب الدین محمد غوری نہیں ہیں، بلکہ فاتح ہندوستان اور بادشاہ ہندوستان خواجہ ہند الولی ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں. ان کی روحانی توجہات سے ہندوستان فتح ہوا. اور آپ کو معلوم ہوگا تاریخ کے اجالوں میں پہنچے یہ پوری مغل قوم، منگول اور تاتاری وحشی، جنہوں نے بلاد اسلامیہ کو تاخت و تاراج کر دیا تھا. کاشغر سے لے کر تاجکستان تک، ازبکستان، بخارا، ماورا النہر، سمرقند، رے، ہمدان، تبریز، غزنین، بلخ، ہرات سے لے کر خارزم تک کا پورا علاقہ اور قبچاق روس تک کا پورا علاقہ انہوں نے تاخت و تاراج کر دیا تھا. 22 لاکھ مسلمانوں کے سر صرف خارزم میں قلم کیے گئے اور 20 لاکھ مسلمان عراق میں شہید کیے گئے.
ان وحشی تاتاریوں نے جو مظالم ڈھائے مسلمانوں پر، ان کے بارے میں علامہ ابن الاسیر نے الکامل فی التاریخ کے اندر لکھا کہ من لدن آدم الی یومنا ھذا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک اتنا بڑا فتنہ، اتنی بڑی تباہی روئے زمین پر آج تک نہیں آئی۔ ان وحشی تاتاریوں کو اسلام کے میں داخل کرنے والے لوگ کون تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی وحشی خونخوار قوم اسلام کے دامن میں کیسے آئی؟ وہ صوفیاء خوارزم تھے، وہ شیخ شمس الدین باخوری تھے، خواجہ نجم الدین کبریٰ خوارزمی کے فیض یافتگان تھے جنہوں نے ان کو داخل اسلام کیا۔ صوفیاء کرام کی تربیت سے پورا ترکستان اسلامستان میں تبدیل ہو گیا۔ آج پھر صوفیاء کی ضرورت ہے دنیا کو، اہل تصوف کو اٹھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، ایک روحانی انقلاب کی ضرورت ہے۔ مادی انقلابوں سے یہ دنیا بدل نہیں سکتی، آج انسانیت مردہ ہو چکی ہے۔ اس کے لیے پھر حضور مجدد الفسانی جیسی روحانی شخصیات کی ضرورت ہے، اور یقیناً حضور کی ذات ان تمام صفات کی جامع ہے۔ خاموش طور پر آپ وہ انقلاب پیدا فرما رہے ہیں، ایسے نفوس کی تربیت فرما رہے ہیں جو زمانے میں انقلاب پیدا کرنے والے ہیں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔